آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پچھلی آیت کو اور تسمیہ کو ملا کے ایک سانس میں پڑھیں اور اگلی آیت کو ایک سانس میں الگ سانس میں پڑھیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ ناجائز طریقہ ہوگا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 7۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے جی آج سورہ بقرہ آیت نمبر 81 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ابتدا کی جو اقسام ہے اس کا پارٹ نمبر 3 کور کریں گے۔ اب تک آپ نے ڈے 5 اور ڈے 6 میں کہہ لیں کہ جو ابتدا کی اقسام تھی اس کا پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر جو 2 تھا وہ کور کیا تھا، اور پارٹ نمبر 3 آج ہم ڈے 7 کی کلاس میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ جیسے کہ پچھلی کلاس میں نے آپ سے کہا تھا کہ پارٹ نمبر 2 جو ہے وہ میرا فیورٹ ہے، اور فیورٹ وہ چیز ہوتی ہے جو ذرا تھوڑی سی مشکل ہو سمجھنا یا اس پہ ٹائم لگے، وہ آپ کی فیورٹ ہی ہو جاتی ہے۔ تو پارٹ نمبر 2 ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو اچھے سمجھ آ چکا ہوگا۔ پارٹ نمبر 3 جو ہے وہ انتہائی آسان ہے، اور کہہ لیں کہ تھوڑا سا کہہ لیں شارٹ ٹاپک ہے، لیکن علم کے اعتبار سے اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے، اور اسی ایک ریزن کی وجہ سے جو یہ پارٹ نمبر 3 میں ہم آج کور کریں گے، نماز میں جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرتے ہیں تو اسی ایک وجہ سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ امام نے سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ جب سورہ اخلاص پڑھی ہے تو اس میں بسم اللہ کیوں پڑھی ہے، تعوذ کیوں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کسی بھی پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہوں، تو سب سے پہلے وہی بات جو میں ہمیشہ سکھاتی ہوں کہ علم جو ہے وہ سیکھ لینا چاہیے۔ علم سیکھنے میں کوئی بھی جھجک یا کہہ لے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ جب انسان اپنا آپ 100% دیتا ہے نا، تو علم اپنا 1% انسان کو دیتا ہے۔ چلیں جی آج کا پارٹ نمبر جو 3 ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ طریقہ کار اس میں یہ ہے کہ ابتدا ہے سورت کی، ٹھیک ہے، اور درمیان ہے جی تلاوت کا۔ حکم کیا ہے؟ پچھلی آیت ہے تسمیہ لازمی ہوگا، اور اگلی آیت ہے۔ سب سے پہلے تو ہیڈنگ کو سمجھ لیجئے، بلکہ پہلے تو اس کے ہم نا نوٹسز کی طرف چلتے ہیں۔ پارٹ نمبر 3 کے نوٹسز ہیں جی یہ ہمارے پاس۔ ہیڈنگ دیکھ لیجئے، ابتدا ہے سورت کی اور درمیان تلاوت کا، یعنی کہ تلاوت میں پیچھے سے کرتی چلی آ رہی ہوں کہیں سے، اور میری سورت جو ہے کمپلیٹ ہو گئی، اور پھر میں نے اگلی سورت سٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی بیسٹ ایگزامپل میں نے سورہ فاتحہ جو تھی وہ دی تھی۔ اس میں دیکھیں سورہ فاتحہ کی میں تلاوت کرتی چلی آ رہی ہوں، اور آخری آیت جو تھی میری مکمل ہوئی۔ اب میں نے سورہ بقرہ پہ جانا ہے، تو میں صرف بسم اللہ اختیار کروں گی، یہاں پہ تعوذ اختیار نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی طرح جو نماز میں ایک کوشچن آتا ہے ہمارے پاس کہ جی کہہ لیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم، تو نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے سٹارٹ میں تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کیوں؟ ٹھیک ہے۔ اس چیز کو لے کے بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ جی امام نے نماز کے دوران جو ہے وہ تعوذ کیوں نہیں پڑھا۔ دیکھیں وہاں پہ تعوذ لازمی نہیں ہے، نہ اختیاری ہے، ٹھیک ہے۔ تعوذ کی وہاں پہ بالکل بھی مطلب یہ کہہ لیں کہ ہمیں نبی نے یہ چیز یہ طریقہ سکھایا نہیں ہے۔ پچھلی آیت جب آپ کی مکمل ہو جائے، مطلب جو صورت آپ پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہو جائے، تب آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے، اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اگلی سورہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں۔ نماز میں بھی یہ طریقہ ہوگا، قرآن میں بھی یہ طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں اور دوسروں کو بھی پریشان کریں، سب سے پہلے وہی چیز ہے کہ اس چیز کو سمجھ لیں، سیکھ لیں، یا بالکل کہہ لیں فرنٹ مطلب ان فرنٹ ہو جائے، امام سے خود جا کے پوچھ لیں کہ جی آپ نے ایسا کیوں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پچھلی آیت ہے تسمیہ لازمی، اور اگلی آیت پہلے یہ دیکھ لیجئے، نوٹس کے حساب سے دیکھ لیجئے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کی بالکل ہم آخری آیت دیکھیں گے، وَلَضَّالِّينَ، یہاں سے میں پڑھانا سٹارٹ کروں گی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، پھر اس کے بعد ہے جی بسم اللہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اب ان تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کتا کل آ جائے گا، تینوں کو الگ سانس میں پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب تینوں کو الگ سانس میں پڑھیے، جیسے میں اگر میں پڑھوں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے جی قطع کل. قطع کل جو ہے وہ جائز طریقہ ہے, ہم قطع کل کریں گے, اور ہم مطلب موسٹلی ہم لوگ جو ہے وہ قطع کل ہی کر رہے ہوتے ہیں. وصل کل تینوں کو ایک سانس میں پڑھنا, یعنی کہ اگر آپ کسی قاری کو تینوں کو ایک سانس میں پڑھتے ہوئے دیکھیں تو اس میں بالکل بھی کوئی حیرت کی یا آبجیکشن کی بات نہیں ہے, وہ بالکل صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھی ہے. بہت سارے قراء ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ کا ایک رکوع ایک سانس میں پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سورہ فاتحہ انہوں نے ایک سانس میں پڑھی کیسے, آخری آیت کی بتا رہی ہوں یہاں پہ, وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ٹھیک ہے جی, وصل کیا ہے, تینوں کو میں نے ایک سانس میں پڑھا ہے, سانس بھی ذرا تھوڑا سا ہو جاتا ہے. چلے نمبر 3 پہ ہے وصل تسمیہ بسورہ, یعنی کہ پچھلی آیت کو الگ سانس میں پڑھوں گی, تسمیہ اور اگلی آیت کو میں ملا کر ایک سانس میں پڑھوں گی. یہ بھی طریقہ کہہ رہے ہیں کہ جی جائز ہے. اچھا جی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. پچھلی آیت کو ہم نے ایک سانس میں پڑھنا ہے, وَلَضَّالِّينَ سانس لے لیا میں نے. اب کیا ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ٹھیک ہو گیا جی, میں نے بسم اللہ کا سورت کے ساتھ وصل کر دیا. یہ بھی طریقہ جائز ہے, اگر آپ کسی کو اس طریقے سے پڑھتے ہوئے دیکھیں تو بالکل صحیح صورتحال ہے. ٹھیک ہے, آخری جو چیز ہے وصل پچھلی آیت تسمیہ, یعنی کہ پچھلی آیت اور تسمیہ کو ملا کر ایک سانس میں پڑھیں اور اگلی آیت کو الگ سانس میں پڑھنا ناجائز ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پچھلی آیت کو اور تسمیہ کو ملا کے ایک سانس میں پڑھیں اور اگلی آیت کو ایک سانس میں الگ سانس میں پڑھیں, تو یہ طریقہ جو ہے یہ ناجائز طریقہ ہوگا. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کیسے. اب آپ یہ دیکھیں سورہ فاتحہ کی بالکل لاسٹ پہ آپ آ جائیے. میں اگر وَلَضَّالِّينَ اور بسم اللہ کو ایک سانس میں پڑھ دوں اور اگلی آیت کو ایک سانس میں پڑھ دوں تو یہ طریقہ ناجائز کیوں ہے؟ کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ اس سورت کے بالکل اگلی سورت کے بالکل سٹارٹ میں آتی ہے, تو یہ اس سورت کا حصہ ہے. یعنی کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ سورہ بقرہ کے لیے آئی ہے کہ اللہ کے نام سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ, تو یہ سورہ بقرہ کے سٹارٹ یہ اس کا حصہ ہے, نہ کہ یہ پچھلی سورت کا جو ہے یہ حصہ ہے. تو ہم بسم اللہ کو کہہ لیں کہ پچھلی آیت کے ساتھ, پچھلی سورت کی آیت کے ساتھ وصل نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی کو یہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اب آپ کے پاس دلیل ہے کہ آپ ان کو یہ کرنے سے روکیں, کیونکہ یہ ناجائز طریقہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا, ایک شارٹ بنایا تھا کہ کون کون سی ایسی بکس ہیں جن کے ذریعے یا جن سے میں اپنے نوٹسز ریڈی کرتی ہوں. آپ لوگ وہ شارٹ دیکھیں, ان بکس کو پرچیز کریں, وہاں پہ آپ کو اوتھینٹک مٹیریل ملے گا. اور میں آئی کارڈ میں بھی کہیں پہ بھی وہ ویڈیو کا لنک جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اسی پلے لسٹ میں وہ ویڈیو بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ہی پلے لسٹ جو تجوید لانگ کورس کی میں نے یہ بنائی ہے 180 ڈیز چیلنج کی, تو اسی میں جو شارٹ میں بنا رہی ہوں جیسے ڈائری پریپریشن کا تھا وہ بھی میں نے اسی پلے لسٹ میں رکھ دیا تھا. کیونکہ اگر ایک بات میری ویڈیو میں ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس سال کب اس ویڈیو کو دیکھیں, میں زندہ ہوں میں نہیں زندہ, تو بجائے اس کے کہ آپ ڈھونڈ رہے ہوں کہ ویڈیو میں شارٹ کا ذکر ہوا تھا لیکن ہمیں وہ مل نہیں رہا, تو وہ ایک ہی پلے لسٹ میں ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, یہ ہو گیا آپ کا قواعد کا ٹاپک. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا بہت ایزی ہے, شارٹ سا ٹاپک ہے. اب شارٹ سا اس لیے بھی ہے کہ ہم پیچھے بڑا کہہ لیں کہ مشکل رستہ جو ہے وہ پار کر کے آئے ہیں. پارٹ نمبر 2 ذرا کافی ٹائم ٹیکنگ تھا, تو ہوپ سو کہ تینوں چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی. تعوذ اور تسمیہ کبھی سوچا تھا, کبھی یہ بات ذہن نشین ہوئی تھی کہ کیا تعوذ اور تسمیہ کی اقسام بھی ہو سکتی ہیں اور وہ اتنا ڈیپتھ میں بھی یہ ٹاپک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہم نے ان کے آداب پڑھے, ان کی دلیلیں پڑھی, اور ہم تو بالکل تعوذ اور تسمیہ کو ہم بالکل اتنا ایزی لے رہے ہوتے ہیں. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے ہماری خواتین میں یا ہمارے مرد حضرات میں. پتہ نہیں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے لوگوں کے سامنے بسم اللہ پڑھتے ہوئے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. ٹھیک ہے, پھر تعوذ کبھی بھی دل گھبرائے, قرآن کا سفر شروع کیا ہے, اب شیطان تو آئے گا وسوسے تو ڈالے گا, اونچی آواز میں پڑھا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, چلے جاؤ میرے پاس سے, مجھے اس وقت قرآن سیکھنے دو. اونچی آواز میں للکارا کرے اس کو, وہ اتنا ڈرپوک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں, اس کی چال بڑی کمزور ہے.
ٹھیک ہے. یہ تو اتنا ڈرپوک سی کہہ لیں کوئی مخلوق ہے. تو باقی ٹاپک الحمدللہ کور ہو چکا ہے. باقی سب سے مزے کی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ کل جو کلاس آئے گی ڈیٹ 8 کی کلاس آئے گی, وہاں سے ہمارا قاعدہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. تھیوری آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے, بالکل کہنے ہم نے تجوید کے بارے میں سیکھ لیا ہے, اس کے علم التجوید کے کچھ اصول تھے, 5-6 اصول تھے, ہم نے وہ دیکھ لیے. پھر اس کے بعد ہم نے تلاوت کے آداب دیکھ لیے, سجود تلاوت دیکھا, اطلاع بھی دیکھا تھا, مجھے یاد ہے اطلاع کا ٹاپک بڑا وہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا. پھر تعوذ تسمیہ کا ہمارا ٹاپک چل پڑا, تو اب یہ کمپلیٹ ہو گیا. تھیوری ابھی تک آپ نے پڑھی ہے. اس کے بعد اب کہہ لیں کہ پریکٹس سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, قاعدہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, تو بالکل کہہ لیں کمر کس لیں. میں کمرس بھی پڑھی تھی کہ بھائی جی ہم نے قاعدہ پڑھنا ہے. میں نے مینشن بھی کر رہا تھا کہ ڈے 8 کی جو کلاس ہے وہاں سے آپ لوگوں کا جو ہے وہ قاعدہ سٹارٹ ہوگا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور کمنٹ تھا بڑے مزے کا, میں یہاں پہ مینشن کرتی چلوں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو میں اردو کے الفاظ یوز کرتی ہوں نا, وہ ذرا تھوڑے پیور اردو کے ورڈز ہیں, تو ہمیں ان کے معنی نہیں آتے. جیسے کسی نے کمنٹ میں لکھا ہوا تھا جیسے واجب کا مطلب میں مینشن کر دوں. واجب کا مطلب ہے مطلب یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. واجب یہ ہوتا ہے مطلب کمپلسری, ٹھیک ہے, کمپلسری چیز. فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ایک کام ہے جو سب نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, کسی کی چھوٹ نہیں ہے اس میں. نماز سب نے پڑھنی ہے, قرآن کی ادائیگی سب نے سیکھنی ہے, اس کو کہتے ہیں فرض عین. ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. یہ انہوں نے کمنٹ میں پوچھا ہے کہ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے. فرض کفایہ ہوتا ہے کہ اگر پوری بستی یا پورے شہر میں سے کوئی ایک بندہ وہ کام کر لے تو باقیوں کے اوپر اس کا وبال نہیں ہوتا, بس کوئی ایک کر لے. پوری بستی میں سے کسی ایک کا کرنا ضروری ہے. جیسے اعتکاف ہوتا ہے, یا آپ تجوید کو قواعد رول اصول جو بھی سیکھتے ہیں, یہ فرض کہہ لیں کفایہ میں آتا ہے. فرض عین میں قرآن کی ادائیگی, قرآن کی ریڈنگ آتی ہے, وہ سب نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے کہہ لیں کہ بڑا مزے کا یہ کمنٹ لگا کہ لفظوں کی جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیں کہ جو آپ اردو کے ورڈ یوز کرتی ہیں ایسے بتاتے رہا کریں. کہیں پہ بھی کوئی ورڈ ایسا میں نے اردو کا یوز کیا ہے جو ذرا تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنے کے لیے, تو میں اس کو کہنے کے مینشن کر دوں گی. چلیں جی, اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. قرآن کے لیسن میں آج ہے ہمارے پاس آیت نمبر 81. قرآن پاک اپنے کھول لیجئے, لیڈ پینسل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, جہاں جہاں پہ غنے ہیں وہاں پہ نشان لگاتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اچھا, آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے, جب میں نے یہ تلاوت شروع کی ہے تو میں نے تعوذ تسمیہ اور آیت کا جو آغاز کیا تھا وہ میں نے الگ الگ سانس میں کیا ہے, تو یہ کون سی کنڈیشن میں نے اپلائی کی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے کہ ابتدائے تلاوت یا ابتدائے سورہ ہے یا درمیانے سورہ درمیانے تلاوت ہے, کون سا میں نے رول. پارٹ 1 سمپل آپ لوگوں نے یہ بتانا, پارٹ 1 لگایا میں نے یہاں پہ رول, پارٹ 2 کا لگایا یا پارٹ 3 کا لگایا, ٹھیک ہے. اور میں نے یہاں پہ بسم اللہ اختیار کی ہے, ہلکا سا ہنٹ بھی دیتی چلوں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم
أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. کافی زیادہ غنّے آ رہے ہیں نا, سارے نشان لگاتے جائیں. انشاءاللہ قاعدہ اب شروع ہونے جا رہا ہے تو غنّے بھی میں انشاءاللہ جلدی سکھا دوں گی آپ لوگوں کو, تب تک کے لیے نشان لگاتے جائیں. نیکسٹ آ جائیے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ
وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. اچھا یہ کمبینیشن دیکھیں، میں اس کو سیپریٹ پڑھاتی ہوں. بِمُزَحْزِحِهِ، ٹھیک ہے، دونوں ہاں میں فرق ہونا چاہیے. بِمُزَحْزِحِهِ، ٹھیک ہے، باقی کوئی حرکت لمبی نہ ہو، یہ ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہ لمبی ہوگی. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. چلیں جی، آیت نمبر 100 تک لیسن ہے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. اور چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.